اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 5 رجب۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10.5 سال خلافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام خوب پھیلا اور چمکا، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئیں اور یہاں تک کہ روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور وہ مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین اور یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 500 قلعے اور 1000 چھتیں شہر فتح ہوئے۔ آپ 1036 شہر فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل اسکوائر مائل بیان کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، بلند حوصلگی اور فتح کے سلسلے کو دیکھ کر ایک مشہور اورنٹالسٹ مسٹر جیون کہتے ہیں، اگر فاروق اعظم 10 سال اور دنیا میں خلافت کرتے تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بعد کے حکام اور خلفاء کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ نماز فجر میں فیروز نامی عیسائی نے 26 ذی الحج کے دن آپ کو زخمی کر دیا، جس کے 3 دن کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو تدفین ہوئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت، مور کی خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جنت کا ہلکا پھلکا مزہ چکھانے کے لیے ایسا خوبصورت پرندہ پیدا کیا کہ انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ مور ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کی دم کے پروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو اپنی دم پھیلانے کی صلاحیت دی۔ جب وہ اسے پھیلاتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے وہ چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دم پر سینکڑوں نیلم کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے کہ انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ کو داخل نہیں کرے گا۔ دارالقطنی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا ملنا جلنا بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرض ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو بندہ لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہو وہ یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی پر قرض ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے مال چھوڑ کر نہ جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ کہ مالدار اگر اپنی زندگی میں قرض ادا نہ کر سکا تو مرتے وقت اپنے ورثاء کو قرض کے ادا کرنے کی وصیت کر دے، اور جو مالدار نہ ہو تو زندگی ہی میں معافی تلافی کر لے اور نہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلایا جائے گا تو کہہ دے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت میں مہمان نوازی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 107 108۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلی پوری طرح دبا ڈالو، پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسری میں بیماری ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو، بس ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 44۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔